میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت پر انشاءاللہ کچھ بیان ہوگا۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ جب راہ خدا کا سفر کرتے تو ایک شہر کے کسی مسافر خانے میں آپ ٹھہرتے تھے۔ جب آپ وہاں ٹھہرتے تو ایک نوجوان آتا، آپ کی ضروریات پوری کرتا، کچھ احادیث بھی پڑھ لیتا تھا وہ۔ ایک مرتبہ جب آپ وہاں پہنچے تو وہ نوجوان ملنے نہیں آیا، آپ جلدی میں تھے، چلے گئے۔ واپسی پر آپ جب اسی شہر پہنچے تو وہ لوگوں سے اس نوجوان کا پوچھا کہ بھئی اس کا کیا حال ہے، وہ کہاں ہے وہ؟ تو کسی نے بتایا کہ اس پر قرض چڑھ گیا تھا، اور قرض خواہ کو جب اس کا پیسے نہیں ملے تو اس نے قاضی کو شکایت کر کے اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہے۔ تو پوچھا کہ اس پر قرض کتنا ہے؟ تو کہا کہ 10,000 درہم۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے رات میں قرض خواہ کو بلایا، اس کو 10,000 درہم دیے اور قسم دی کہ جب تک میں زندہ ہوں، یعنی جب تک عبداللہ زندہ ہے تم اس کے بارے میں کسی کو بتاؤ گے نہیں، اور کہا کہ صبح تم اس نوجوان کو قید سے آزاد کروا دینا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان جیل سے آزاد ہوا، صبح شہر آیا، آپ کی آمد کی اطلاع ملی کہ عبداللہ بن مبارک بھی آئے۔ وہ بھاگا بھاگا پہنچا، لیکن آپ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ اس نوجوان نے آپ کا پیچھا کیا اور چند منزل کے بعد آپ کو پا لیا، ملاقات ہوئی۔ تو عبداللہ بن مبارک پوچھنے لگے کہ کہاں تھے تم؟ میں نے تمہیں مسافر خانے میں دیکھا نہیں اس بار۔ تو کہا حضرت وہ قرض ہو گیا تھا اور اس طرح کا معاملہ ہوا، مجھے جیل ہو گئی تھی۔ اچھا، تمہیں آزادی کیسے ملی؟ عرض کی مجھے نہیں معلوم، کسی نے میرا قرض ادا کر دیا جس کی وجہ سے مجھے رہائی مل گئی۔ فرمایا اے نوجوان، خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے کسی کو تیرا قرض ادا کرنے کی توفیق دی۔ اس نوجوان کو اس سلوک کا پتہ اس وقت چلا
جب عبداللہ بن مبارک دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اس واقعے میں دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ جب کسی کی مدد کوئی کرے، کسی غریب کی مدد کا موقع ملے، کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے کرے. جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک نے اس طالب علم کو جو حدیث کا علم حاصل کرتا تھا اس کا قرض ادا کیا، اور جس کو قرض دیا اس کو کہا کہ میری زندگی میں اس نوجوان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ میں نے قرض دیا ہے. کاش ہمیں بھی یہ سوچ نصیب ہو جائے کہ ہم کسی کی مدد کریں، کسی کی حاجت روائی کریں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کریں تو ہمارا مقصود صرف اللہ پاک کی رضا ہو. بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا، یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا، یا رب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور دوسری بات جو اس واقعے میں ملی وہ یہ کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دین اسلام اور دینی طلبہ اور علماء سے بڑی محبت تھی. اس کا منہ بولتا ثبوت یہ قرض کی ادائیگی کا واقعہ ہے. تو یہ سیرت میں ملتا ہے عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کی کہ آپ بڑے سخی تھے، علماء سے بڑی محبت فرماتے اور اپنا مال علماء کے لیے خرچ کرتے تھے. اور بعض روایت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے کاروبار بھی اسی لیے کیا تھا کہ حاصل ہونے والے نفع کو علماء پہ خرچ کریں. عبداللہ بن مبارک خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری تجارت کا غرض علماء، صوفیاء اور مشائخ کرام کی مدد کرنا ہے. ایک مرتبہ آپ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اگر تم اور تمہارے ساتھی نہ ہوتے تو میں تجارت ہی نہ کرتا. میں نے تجارت کی اسی لیے تاکہ کما کر میں تم پہ خرچ کروں. حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا اگر 5 افراد نہ ہوتے میں تجارت نہ کرتا. کسی نے ان سے کہا اے ابو محمد وہ 5 افراد کون ہیں؟ فرمایا سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، فضیل بن عیاض اور حضرت محمد بن سماک اور حضرت ابن علیہ رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ خراسان تک طویل سفر کرتے تجارت کے لیے. تجارت سے جو نفع ہوتا اس سے اپنے اہل خانہ کا خرچ، حج کا خرچہ نکال کر باقی جو بچتا وہ ان 5 افراد کو پیش کر دیتے. ایک مرتبہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ہمیں تو زہد و دنیا سے بے رغبتی کا حکم دیتے ہیں اور خود خراسان تک مال بیچنے کے لیے چلے جاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ نے فرمایا اس لیے تاکہ اس مال کے ذریعے میں محتاج ہونے سے محفوظ رہوں اور علماء کرام کی خدمت کروں اور اپنے رب کی عبادت میں اس کے ذریعے مدد حاصل کروں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء سے محبت فرما رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی تجارت کا مقصد ہی علماء کی خدمت کرنا تھا. اور مال و دولت کے ساتھ جو جود و سخا اور علماء کی خدمت جیسی اہم نعمت بھی رب کریم نے آپ کو عطا کی
یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی خدمت کیوں کرتے تھے علماء کی، ان پر اپنا مال کیوں خرچ کرتے تھے؟ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ امت کو ان علماء ہی کی حاجت رہتی ہے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ امیر اہل سنت اپنے متعلقین کو کیا فرماتے ہیں کہ علماء کے دامن سے وابستہ رہو، ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کہ یہ علماء ہی ہیں جو شریعت کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، یہ علماء ہی ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کے مسائل بیان فرماتے ہیں، پاکی پلیدگی کا فرق سمجھانے والے علماء ہی ہیں، غسل کفن تدفین کے مسائل سکھانے والے علماء ہی ہیں، حج و عمرہ کا طریقہ سکھانے والے علماء ہی ہیں، مدارس و جامعات چلانے والے علماء ہی ہیں، جمعہ و عیدین پڑھانے والے علماء ہی ہیں، رب کریم کی معرفت پہچان کروانے والے علماء ہی ہیں، اور سبحان اللہ انبیاء کرام کے حقیقی وارث علماء ہی ہیں۔ گناہوں کے دلدل سے بچا کر نیک اعمال کی ترغیب دلانے والے علماء ہی ہیں، خوف خدا کا جام پلانے والے علماء ہی ہیں، عشق رسول کا درس دینے والے علماء ہی ہیں۔ اور امیر علیہ سنت تو کیا فرماتے ہیں کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے، عالم ہی انسان ہے، تو فرمایا کہ حقیقی انسان علماء ہی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہے؟ ارشاد فرمایا علماء۔ پھر پوچھا گیا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا آخرت کے لیے دنیا سے منہ پھیرنے والے۔ پوچھا بے وقوف کون ہے؟ فرمایا اپنے دین کے بدلے دنیا کمانے والے لوگ۔ امیر علیہ سنت نے خود فرمایا نا، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو علماء کا مقام بہت بلند ہے، علماء کے مال کے ذریعے خدمت ہونی چاہیے، اور علماء کی بارگاہ میں حاضری کی عادت بنانی چاہیے، کیونکہ بعض حالات ایسے عجیب و غریب ہیں کہ معاشرے میں کچھ ایسے بدنصیب اور محروم لوگ ہیں جو امت کے ان محسن و خیر خواہ، امت کے رہنما حضرات کی خدمت کرنے، ان کا ادب کرنے کے بجائے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان پر بے جا اعتراض کرتے ہیں، ناحق طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں، حدیث میں، بزرگان دین کے اقوال سے پتہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء دین کا مقام و منصب بہت بڑا ہے، ان کو ادب و احترام، ان کی پیروی ہی میں نجات ہے۔ آئیے قرآن کریم میں علماء کی عظمت و شان جو بیان کی گئی اس میں سے کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ رب کریم پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم سکھاتے، اس کا درس دیتے ہیں، وہ ربانی علماء ہیں۔ تو ذرا سوچئے، جو اللہ والے ہوں، جنہیں اللہ کریم اپنا خاص بندے قرار دے، ایسوں پر تنقید کرنا، ان سے دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ خود ادب کریں اور ادب کرنے والوں کے ساتھ رہیں۔ بعض اوقات یہ جو انسان کے اندر تھوڑی سو بہت جو آگے پیچھے ہوتا ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ آئیے سنتے ہیں۔
آپ کا نام عبداللہ اور والد گرامی کا نام مبارک تھا، اور عبداللہ بن مبارک کی کنیت یہ ابو عبد الرحمن، اور لقب جو تھا آپ کا وہ امیر المومنین فی الحدیث تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 118 سنہ ہجری، آج کیا ہے 1442 1442، اور آپ کی پیدائش 118، کم و بیش 1350 سال، کم و بیش۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت عظیم الشان محدث اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سعادت مند شاگرد تھے۔ عبداللہ بن مبارک عبادت و ریاضت میں بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ خوف خدا اور عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے۔ عبداللہ بن مبارک مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نفاست پسند اور امیر و کبیر تھے۔ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کے گھر میں علم و تقوی کا ماحول تھا۔ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ نے طلب علم کے شوق میں دور دراز کے شہروں کا سفر اختیار کیا۔ عبداللہ بن مبارک نے فقہ کا علم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے حاصل کیا۔ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ نے حدیث اور قراءت کا علم کئی اساتذہ سے حاصل کیا، اور عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ اپنے زمانے کے تمام اسلامی علوم و فنون کے ماہر تھے۔ عبداللہ بن مبارک کا 13 رمضان المبارک 181 ہجری میں انتقال ہوا، اور جب آپ کے انتقال کی خبر خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معلوم چلی تو فرمایا کہ علماء کے سردار کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو عام طور پر پیارے اسلام بھائیوں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مال و دولت کی کثرت کے باوجود علم دین کی طرف جھکاؤ، علم سے لگاؤ، اہل علم کی قدردانی، علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پیسہ تو ہوتا ہے مگر علم کی طرف جھکاؤ یہ کم ہوتا ہے۔ پیسہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا یہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکوؤں کی نظر ہو جاتا ہے، نقصان بڑا بڑا ہو جائے گا، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ کمپیریزن کریں، مال ہے مگر مال ہے ساتھ میں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہے، مال ہے لیکن علم دین حاصل کرنے اور علم دین پھیلانے کا بھی شوق ہے، مال ہے اور ساتھ میں اللہ پاک نے علماء کی اور طلباء کی محبت بھی دل میں ڈالی ہے۔ ایک مرتبہ کیسے مال سے محبت اور آپ کا مال خرچ کرنے کا انداز یہ سنیے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو 50,000 درہم دیے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا ان سے تجارت کرو۔ تو عبداللہ بن مبارک نے ان دراہم کو علم حدیث حاصل کرنے پہ خرچ کر دیا۔ جب واپس تشریف لائے تو والد صاحب نے پوچھا کہ ان درہموں سے کون سا کاروبار کیا، کتنا نفع حاصل ہوا؟ تو عبداللہ بن مبارک نے جتنی حدیثیں استادوں سے سن کر لکھی تھی ساری والد صاحب کو دکھا دی کہ 50,000 درہم میں یہ حدیثیں سیکھی ہیں میں نے، اور ان درہموں سے یہ تجارت کی اور دونوں جہاں میں اس کا نفع ملے گا۔ یہ سن کر آپ کے والد صاحب بہت خوش ہوئے، مزید 30,000 درہم دے کر ارشاد فرمایا بیٹا اپنی باقی تجارت بھی مکمل کر لو۔ تو علم حدیث پر آپ نے حاصل کرنے پہ تقریباً 80,000 درہم خرچ کیے۔ تو یہاں عبداللہ بن مبارک کے والد صاحب کی بھی علم دین سے محبت، نیکی کے کام پر سعادت مند بیٹے کی حوصلہ افزائی، اس جذبے پر لاکھوں سلام۔ یہ بھی ایک لیسن ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے ان افراد کے لیے جن کی اولاد ہے، کہ جو اپنی اولاد کو علم حاصل کرنے پر اپریشیٹ کریں، علم حاصل کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا جذبہ بڑھائیں، ان کا علم حاصل کرنے پر انہیں انعام دیا جائے۔ کیا آج ہے ایسا؟ نہیں، آج تو اچھے اسکول، اچھے کوچنگ، اچھی ٹیوشن، یہ سب ہمارا ذریعہ ہے۔
اپنی اولاد پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن کون سا علم؟ دنیا کا علم۔ وہ کون سا علم کہ جب یہی خرچ کرنے والا باپ دنیا سے جاتا ہے تو بیٹا اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کو پڑھنا ہی نہیں آتی ہے۔ اس کی قبر پر حاضر ہو کر بیٹا اپنے باپ کو 2 سورتیں بھی پڑھ کر ایصال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو قرآن پڑھنا سکھائے نہیں۔ اس کی تربیت پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے، لیکن کون سی تعلیم؟ دنیا کی تعلیم حاصل کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان بزرگوں کی سیرت سن کر ان کے والد صاحب نے کوشش کی تو آج دیکھیں 1350 سال گزرنے کے بعد بھی عبداللہ بن مبارک کا جب نام آتا ہے تو ساتھ میں رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے کامیاب زندگی گزاری۔ تو کاش کہ ہم بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے۔ ہم شعر پڑھتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ لیکن کیا ماحول دیا ایسا؟ کیا ایسا ماحول اپنی اولاد کو دیا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق ہی میں مچلے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو وہ ماحول دیا کہ ہماری اولاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہی عمل کرے؟ کیا آج اپنے بیٹے کی زلفیں بڑھنے پر ہم نے کوئی اس کو انعام دیا، یا ہمارا کچھ اور انداز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اس کا امامہ پہننے پر آپ نے کوئی شکرانے کے نفل ادا کیے؟ کیا بیٹے کی داڑھی رکھنے پر آپ نے کوئی صدقہ و خیرات کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے نے اپنے چہرے پر پیارے مصطفیٰ کی سنت داڑھی کو سجا لیا؟ ایسا ہے؟ ایسا کہاں ہے؟ آج ایسے والد کہاں ملیں گے جو اس طرح کے کاموں میں حوصلہ افزائی کریں؟ بلکہ بدقسمتی ہے۔ حالات دیکھیں، حالات یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آج یہ کرونا، بارش، نقصان، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن کیا اس زندگی کے اس نہج پر آ کر کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم سے اٹھوا دیا ہوگا؟ لیکن کیا کالج والوں نے چھڑوایا کالج اپنا؟ کیا مدرسے صرف مدرسہ ہی پڑھانا چھڑایا؟ کیا جامعہ کرانا ہی چھڑایا؟ کیا آج دین کا طالب علم کتنا مظلوم ہے کہ اس کو اس بات پر کہا جاتا ہے کہ تم کچھ کرو۔ ارے اس کو علم حاصل کرنے دو، کہ جب یہ علم حاصل کر کے دنیا میں کھڑا ہوگا تو پھر اس کی عظمت و شان ہی کچھ اور ہوگی۔ لیکن آج اس معاملے میں ہمارا معاشرہ بہت پستی کا شکار ہے۔ جن کے بچے پڑھتے بھی ہیں وہ ان حالات میں آ کر ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں کہ یار میرا بیٹا تو پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے۔ بھائی کتنے سال لگیں گے؟ جتنے سال دنیا کو لگتے ہیں اس سے کم سال میں بچہ عالم بن جاتا ہے۔ لیکن ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر یہ منزل پار ہو گئی، علم کا خزانہ حاصل ہو گیا اور دین کی کوئی سچی بڑی خدمت کی، تو یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کی نسلوں کے لیے بابرکت بن جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہر گھر میں میرے مرشد امیر اہل سنت جو خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہر گھر میں عالم دین ہو، تو ایک کاش کہ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے اس بات کا عزم کرے کہ میں بھی انشاءاللہ اپنی اولاد کو عالم دین بناؤں گا۔ حوصلہ بڑھائے۔ باقی یہ مسائل، یہ معاملات، یہ سب وقتی ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے، سب پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، پریشانیاں آتی ہیں جانے کے لیے ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں جانے کے لیے، کبھی رہتی نہیں ہے۔ جب اچھے دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے بھائی، چلے جائیں گے۔ لیکن اپنے آپ کو سنبھالے اور علم حاصل کرنا ہے اور ساتھ میں عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے تو یہ نور علی نور ہے۔ علم پر عمل کے ذریعے عبادت کا شوق، ذوق بڑھ جاتا ہے۔ علم پر عمل کرنے کے ذریعے گناہوں سے بچنے کا ذہن نصیب ہو جاتا ہے۔ علم پر عمل کے ذریعے آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ علم پر عمل کے ذریعے انسان کو دنیا میں بھی بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ علم پر عمل کے ساتھ ساتھ کی جانے والی گفتگو لوگوں کے دلوں میں تاثیر کا تیر بن کر داخل ہوتی ہے۔ علم پر عمل کرنے والوں سے
لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی علم دین کی دولت سے مالا مال کرے، ہماری نسلوں کو بھی عالم دین اور خادم قرآن بنائے کہ ان کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ علمی زندگی کے ساتھ عملی زندگی بھی لوگوں کے لیے نمونہ تھی۔ خوف خدا، فکر آخرت سے آپ معمور تھے۔ کیسا جذبہ تھا کہ آپ کا رات کا وقت ہوتا، عجیب و غریب حال ہو جاتا، رات میں اتنا زیادہ رویا کرتے عبداللہ بن مبارک، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ حاسدین یہ دیکھ کر کہتے کہ اللہ پاک نے اسی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت دی ہے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن مبارک کو زمزم شریف کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے قبلہ رخ ہو کر یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے اس کے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ پانی میں قیامت کی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہوں، یہ کہہ کر آپ نے زمزم شریف نوش فرمایا۔ یہ عاشقان اولیاء، سنا آپ نے کہ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ خوف خدا اور فکر آخرت رکھنے والے تھے۔ آپ جس علاقے میں جاتے لوگ زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے جمع ہو جاتے، آپ کی گفتگو سننے کے لیے بےتاب نظر آتے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ مقام رقہ تشریف لے گئے تو لوگ اپنے جوتے چپل چھوڑ کر پیچھے جانے لگے، مٹی بہت زیادہ اڑنے لگی۔ خلیفہ ہارون رشید کی باندی کنیز محل کی کھڑکی سے سب نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس باندی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ خراسان کے عالم دین عبداللہ بن مبارک ہیں، جو رقہ آئے ہوئے ہیں، لوگ انہیں دیکھنے ان کا بیان سننے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ باندی نے کہا کہ ہارون رشید حقیقت میں بادشاہ نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً بادشاہ تو عبداللہ بن مبارک ہے، کیونکہ ان کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کسی کی اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبت داخل فرماتا ہے۔ تو جو واقعہ بیان ہوا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کو بھی یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو کئی ایسے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال سے طلبہ کرام، علماء، دین کی سربلندی، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کریں۔ عبداللہ بن مبارک کے استاد، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ بھی علماء مشائخ کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ قیس بن ربیع کا بیان ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے بہت سا مال خرید کر کوفے میں لایا کرتے اور اسے مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ اس سے جو نفع ہوتا آپ اپنے مشائخ کے لیے ضروریات زندگی خرید کر ان کے یہاں پہنچاتے، پھر محدثین کے لیے چیزیں خرید کر پہنچاتے، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، لباس سلوا کر بھیجا کرتے۔ جو رقم باقی بچتی وہ علماء کرام کو نقد پیش کر دیتے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ ساتھ ہی پیغام بھیجتے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بھیجا، یہ سب اللہ پاک نے آپ کے لیے نفع عطا فرمایا ہے، لہذا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ میری تجارتی زندگی میں جس قدر منافع، اس میں آپ کا حصہ ہے، مجھے تو صرف اللہ پاک نے آپ لوگوں کی خدمت کا سبب بنایا ہے، اس کا رزق میرے ہاتھوں آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو امام اعظم کا یہ شان، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ طلبہ سے بڑی محبت فرماتے، علماء سے بڑی محبت فرماتے، بلکہ آپ کی مبارک کیا سوچ ہوتی کہ طالب علم دین پر خوب خرچ فرماتے اور خوش ہوتے۔ آپ طلبہ پر بہت شفیق مہربان تھے، خوشیوں کے موقع پر، عید کے دنوں میں
ان کے لیے نئے نئے کپڑے بنواتے، اس طرح 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 کے کھانے بنوا کر کھلاتے، عرب طلباء کے لیے عربی کھانا، روسی طلباء کے لیے روسی کھانا، بنگالی طلباء کے لیے بنگالی کھانا، الغرض جن طلباء کو جو کھانا مرغوب پسند ہوتا وہ پکوا کر اس کو کھلاتے اور خوش ہوتے تھے۔ یہ کھلانا اور خوش ہونا یہ بڑی بات ہے، کھلانا اور خوش ہونا یہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہم تو کھلا کر دیکھتے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، ارے جس کو کھلایا اس کے دل کی دعا لو، پھر دیکھو بیڑا پار ہوگا۔ تو ہم جہاں جہاں موقع ملے علماء کی، طلباء کی خدمت کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، خود زبردست عالم اور علماء کے قدردان، تدریس اشاعت علم میں مشغول، علماء کے بھاری وظیفے مقرر کیے، ان کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا قاسم بن مخیمرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے جو نہایت تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے، ان کی جانب سے 90 دینار قرض ادا کیا، رہنے کا مکان، خادم دیا، 60 دینار وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکے۔ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہماری ایکسپینسز بڑھ گئے۔ ہم نے کیا اپنی مسجدوں کے امام کے بارے میں سوچا کہ ان کے ایکسپینسز بڑھے کہ نہیں؟ ہم غور کریں، کئی ایسے ہمارے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جو مساجد کی کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، امام، مؤذن، خادمین، یہ بھی تو دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، ان کے بارے میں ہماری کیا پیش رفت ہوتی ہے؟ تو دعوت اسلامی الحمدللہ یہ سوچ دیتی ہے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے حمص کے گورنر کو خط لکھا کہ آپ عوام میں ان لوگوں کو تلاش کریں جنہوں نے خود کو فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے، طلب دنیا سے منہ موڑ کر مسجدوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ جیسا ہی میرا یہ خط ملے، ان میں سے ہر ایک کو بیت المال سے 100 دینار دے دیجئے تاکہ فقہ حاصل کرنے میں انہیں کوئی مشقت نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کا بہت بڑا کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ اگر اس طرف آپ کی توجہ نہ ہوتی تو شاید کتب حدیث کا یہ ذخیرہ وجود میں نہ آتا جو آج بخاری شریف، مسلم شریف، موطا امام مالک وغیرہ جیسی عظیم کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم حدیث جاننے والے علماء کم ہو رہے ہیں، مٹ جانے کا یہ علم خدشہ ہوا، تو انہوں نے قاضی ابو بکر بن حزام کو، جو ان کی طرف سے مدینے کے گورنر تھے، لکھا احادیث نبویہ کو تلاش کر کے ان کو لکھ لو، کیونکہ مجھے علم کے مٹنے، علماء کے فنا ہونے کا خوف معلوم ہوتا ہے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبول کی جائے۔ یہ حکم آپ نے تمام گورنروں کو پیش کیا، تو پھر مجموعے تیار کروا کر آپ نے یہ جمع کیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی میں موقع ملتا ہے کہ انسان دین کے لیے کوئی نمایاں کام کرے، تو اپنے لیے دعا کیا کرے کہ یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ لیکن دعا تو کرے کہ ابھی اگر ہمیں موقع ملے کہ ہم ابھی 10 بجے دعا کریں گے، دعا قبول ہوگی، تو سوچیں کہ میں دعا کیا کروں گا؟ میں تو اپنی دکانیں بڑھانے، اپنے کاروبار کو چمکانے، ایک مکان کے 2 مکان کرنے کی مدد دعائیں ہوتی ہیں۔ دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے میں کام آ جاؤں، میرا مال کام آ جائے، میرے وقت کام آ جائے، میری سوچیں کام آ جائیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی علماء دوست تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے حضرت ابو معاویہ عزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعوت کی۔ یہ آنکھوں سے معذور تھے۔ جب ہاتھ دھونے کے لیے برتن لائے گئے تو خلیفہ ہارون رشید نے خادموں سے برتن لے کر خود ان کے ہاتھ دھلوائے اور کہا آپ نے جانا کون آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے؟ کہا ہارون۔ انہوں نے کہا جیسی آپ نے علم کی عزت کی، اللہ پاک آپ کو عزت دے۔ دیکھیں دعائیں، دیکھیں یہ دعائیں ہی بیڑا پار کرتی ہیں۔
یہ دعائیں ہی بیڑا پار کرتی ہیں۔ ان عالم صاحب نے دعا دی کہ جیسی آپ نے علم کی عزت کی اللہ پاک آپ کو عزت دے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اسی دعا کے حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا تھا۔ ہم بھی دعائیں لیں، ہم بھی دعائیں لیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے پاس جب کوئی عالم تشریف لاتے، بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ ایک بار درباریوں نے عرض کی کہ حضور یہ روب سلطنت جاتا ہے۔ جواب دیا اگر علماء دین کی تعظیم سے روب سلطنت جاتا ہے تو جانے ہی کے قابل ہے۔ تو عادل حکمران سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ یہ بھی بڑے زبردست علم دین کے قدردان تھے۔ عالم باعمل، پرہیزگار، تہجد گزار، متعدد علوم و فنون کے ماہر ہونے کے باوجود بڑے علم دوست آدمی تھے، ہمیشہ قرآن و سنت پر عمل پیرا رہتے۔ سلطان عالمگیر کو قرآن کریم سے بہت زیادہ لگاؤ اور قلبی تعلق تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد قرآن کریم ہی حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک سیرت میں جب یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ کتنے بیزی لوگ تھے، مگر تخت پر آنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ سوچیں آپ، آج ہماری کچھ مصروفیت بڑھتی ہے تو قرآن پڑھنا آتا ہے، پڑھنے کی توفیق چلی جاتی ہے۔ ان کی عبادتیں بڑھ جاتی تھی، ان کے نوافل بڑھ جاتے تھے، ان کے تقوی و پرہیزگاری کے معاملات بڑھ جاتے تھے۔ سلطان عالمگیر کو فقہ میں کمال درجے کا مہارت تھی، علم دوستی اور فقہ سے محبت کا منہ بولتا ثبوت آپ کا فتاوی عالمگیری ہے۔ عرب ممالک میں الفتاوی الہندیہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہی تیار کروایا اور اس کا اخراجات کا ذمہ اٹھایا۔ تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین سے محبت کہ میرے ذریعے علم کی ترویج ہو۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ اس دور میں علم دین عام کرنے کے مختلف ذرائع اختیار کیے ہوئے، جامعات، مدارس، یہ دین کی خدمت کا ہی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو تعاون کریں، پیسے سے اپنی جگہ ہے، عملی بھی۔ اور عملی کیسے ہوگا؟ مساجد میں 12 مدنی کام، 12 مدنی کام میں ایک کام مسجد درس۔ امیر علیہ سنت نے ہر دعوت اسلامی والے کو، اور دعوت اسلامی والا کون ہے؟ سب ہے۔ ہر عاشق رسول دعوت اسلامی والا ہے، جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ دعوت اسلامی والا ہے۔ فرماتے کم از کم 2 گھنٹے مدنی کام میں حصہ لیں، نیکی کی دعوت عام کرنے، بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینے، درس کرنے، بیان کرنے، تعطیل اعتکاف کرنے، علاقائی دورہ کرنے، صدائے مدینہ لگانے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے، ان سب میں سلسلہ کریں۔ تو مسجد درس یہ 12 مدنی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجد درس سے انفرادی کوشش کا موقع ملتا ہے، مسجد درس سے نمازیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور مسجد درس کی برکت سے بھلائی کی باتیں سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اور بھلائی کی باتیں سیکھنے سکھانے کی کیا برکت ہے؟ سنیے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ انہیں کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کاش ہم اس میں قبول ہو جائیں، ورنہ سچی بات ہے مسجد میں موجود ہوتے ہیں، درس ہو رہا ہے نہیں بیٹھ رہے، درس ہوتا ہے نہیں بیٹھتے، باہر چلے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہوا کھا رہے بھائی، ہوا اندر آ جائے تو انشاءاللہ جنت کی ہوائیں آئیں گی انشاءاللہ۔ مسجد میں درس ہو رہا ہے نہیں بیٹھ رہے، بیان ہو رہا ہے نہیں بیٹھ رہے، بیٹھے بٹھائیں، انفرادی کوشش کریں۔ میں ایک شخصیت کو جانتا ہوں، سنی عالم ہے اور مفتی کہلاتے ہیں، میں نے ان کی زبان سے خود سنا تھا یہ ماحول میں کیسے آئے۔ خود کہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ جو ہے وہ مذہبی گھرانہ ہے۔ نماز کا کہا کہ والد صاحب کی تاکید تھی، میں نماز پڑھتا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کا کوئی ایسا خاص جذبہ نہیں تھا۔ تو کہ چھٹی والے دن ہم محلے میں کرکٹ کھیلتے تھے،
میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا تو نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا۔ کہا کہ چھٹی والے دن دعوت اسلامی والے آ کر ہماری مسجد میں درس دیتے تھے، میں دیکھتا تھا لیکن کبھی بیٹھا نہیں تھا درس میں۔ کہا کہ میں ایک مرتبہ چھٹی والے دن کرکٹ کھیل رہا تھا، اذان ہوئی، نماز کا ٹائم ہوا، میں مسجد میں آ گیا۔ تو کہا کہ جب مسجد میں نماز پڑھ کے واپس جانے لگا تو دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی تھے وہ باہر صحن میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے مسجد میں درس میں بٹھانے کی۔ تو کہا میں تو کونے والے دروازے سے نکل رہا تھا، لیکن جوتے اٹھاتے اٹھاتے اچانک میری نظریں ملی اس اسلامی بھائی سے، تو وہ دیکھ کر مجھے مسکرائے۔ کیا ہوا کہ دیکھ کر مجھے مسکرائے۔ اب میری کبھی ان سے ملاقات تو ہوئی نہیں تھی، تو میں تھوڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ مسکرائے کیوں مجھے دیکھ کر؟ لیکن باہر میری چونکہ بیٹنگ وغیرہ تھی تو کہا میں تو فوراً نکل گیا۔ لیکن پورا ہفتہ میرے تصور میں ان کا مسکراتا چہرہ آنے لگا، یار یہ دیکھ کر مسکرائے کیوں تھے؟ اچھا چونکہ ہر چھٹی والے دن آتے تھے تو میں نے ذہن بنا لیا اس بار کھیلنا نہیں ہے، میں ان سے جا کے بیٹھوں گا، پوچھوں گا یہ مسکرائے کیوں تھے؟ تو کہا دوسرے چھٹی والے دن جب موقع آیا تو میں کھیلنے نہیں بیٹھا، میں مسجد میں نماز کے لیے آیا اور نماز کے بعد میں درس میں بیٹھ گیا۔ ان کا میں نے بیان سنا اور بیان کے بعد جب ملاقات ہوئی تو مسکراہٹ سے اچھی ملاقات ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے اجتماع میں آنے کا کہا تو میں اجتماع میں آ گیا۔ کہ وہ اجتماع میں آنا شروع ہوا، میں نے درس نظامی شروع کیا اور عالم دین بن گئے، مفتی بن گئے۔ کرکٹ کھیلنے والا نوجوان عالم دین بن گیا۔ کیا ہوا؟ درس میں بیٹھا، مسکراہٹ نے قریب کیا۔ تو ہم بھی کیوں نہ کریں کہ ہمارے ذریعے سے بھی اگر ہمارے فیضان سنت کے درس آباد ہو جائیں، انفرادی کوشش کر کے ذرا قریب قریب بلائیں، بیٹھنے والوں پر انفرادی کوشش کریں، انہیں اجتماع کی دعوت دیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ کم از کم ایک درس میں تو شرکت کر ہی لیں یار، ایک درس دیں یا سنیں، بٹھائیں، قریب قریب بٹھائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ دوسرے شہروں میں جا کر مال خرچ کرتے، اپنے شہروں والوں میں خرچ نہیں کرتے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کے مقام و مرتبے سے واقف ہوں جو حدیث رسول کی طلب میں اخلاص اور اچھی نیت سے مشغول ہیں، اس لیے ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ آقا کی امت کے لیے علم پھیلائیں گے، اور نبوت کے بعد علم دین پھیلانے سے زیادہ افضل چیز میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ تو علم پھیلانے کے لیے ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ ہم عالم نہیں بن سکے، لیکن اگر کوئی جامعۃ المدینہ بنانے میں ہمارا حصہ ہو جائے تو وہاں تو علماء بنتے ہیں نا۔ ہم حافظ نہیں بن سکے، لیکن ہماری کوششوں سے مدرسہ بن جائے اور وہاں بچے حفظ کرنے لگے تو دیکھیں دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن اگر اس طرح کے کوئی اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنائے تو قبر میں بھی جانے کے بعد ہمیں انشاءاللہ لمحہ لمحہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر یہ ثواب جاریہ کے کام ہو جائیں تو ہمیں انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ نصیب ہوگا۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ یہ کہاں ایک چھوٹے سے مدنی قافلے سے کام شروع ہوا، اکیلے امیر اہل سنت نے چند اسلامیوں کو تیار کر کے کام کو آغاز کیا، اور آج پھیلتے پھیلتے 108 شعبہ جات قائم ہو گئے۔ ان میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ بھی ہے، جہاں قرآن پاک کی تعلیم عام ہو رہی ہے، جہاں علم دین پھیلایا جا رہا ہے، جہاں محبت قرآن پلایا جا رہا ہے، جہاں قرآن سیکھنے سکھانے کا جذبہ بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ امت کے رہنما علماء امت کے رہنما ہیں، کہیں امامت کے مسلک کے ذریعے، کبھی ممبر کے ذریعے، کبھی تدریس کے منصب پر فائز رہ کر، تو کبھی تصنیف کے میدان میں اپنے قلم کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف ہے۔ مدارس المدینہ، اس کا مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ 14 کروڑ روپے۔ سالانہ خرچہ کتنا ہے؟ 1 ارب 82 کروڑ روپے۔ تو یہ تو ایک شعبہ ہے، اور آپ کے کتنے شعبے؟ 108۔
مدنی چینل کا شعبہ جانتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے؟ نہیں جانتے؟ سارے جانتے ہیں نا؟ یہ شعبہ، اس کے بارے میں پیر صاحب فرماتے ہیں پیسے کھاتا نہیں ہے، پیسے پیتا ہے. اور آج الحمدللہ اس مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچ رہی ہیں. تو یہ جو طلبہ ہوتے ہیں، یہ کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے رہائشی ہوتے ہیں. بھائی بہن گھر والوں سے دوری، ان سے جدائی اختیار کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. ایسے ہزاروں طلباء کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کے علاج معالجے، ان کا سارا خرچہ آپ کی دعوت اسلامی کرتے ہیں. اور یہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی طرح ایک دو دن کے لیے نہیں، 8 سال کے لیے، کہیں 6 سال کے لیے مقیم رہتے ہیں. تو ایک طالب علم کا ماہانہ خرچہ 4,500 روپے ہے. ایک طالب علم کا اوسطاً سالانہ خرچہ 54,000 روپے ہے. تو یوں اگر کوئی عالم 8 سال میں طالب علم درس نظامی کرتا ہے تو اس کا مطلب 4,32,000 روپے خرچ ہوتے ہیں اس پر. تو یہ ایک کیلکولیشن ہے. اگر سب اپنے طور پہ کوشش کریں کہ میں ایک طالب علم کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، میں کسی سے بات کروں گا تو 12 طلباء کا خرچہ اٹھ جائے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے اور مزید اضافہ ہوتا جائے گا. کام کو تو بڑھانا ہے، کام کو گھٹانا نہیں ہے. اور الحمدللہ مرشد فرماتے ہیں کہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے تب سے لے کر آج تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی دعوت اسلامی کا کام کم نہیں ہوا. اور انشاءاللہ بڑھتا جائے گا، انشاءاللہ بڑھتا جائے گا، انشاءاللہ بڑھتا جائے گا. انشاءاللہ ہم سب بھی تعاون کریں گے. تو کار خیر میں تعاون ہونا چاہیے. اپنے مرحوم والد والدہ دونوں کے ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں. ماں باپ کے جیتے جی بھی اولاد ان کی خدمت کے لیے خرچ کرتی ہے. اب وہ نہیں رہے تو والد صاحب نے دکانیں چھوڑی ہیں، مکان چھوڑا ہے، گاڑی چھوڑی ہے جس میں آپ گھوم رہے ہیں، تو والد صاحب کے نام کی ایک مسجد بنا دو نا یار، ایک مدرسے کا خرچہ ہی دے دو. بس دعوت اسلامی کے مدارس اگر خود کفیل ہو جائیں گے تو کیا کام کم کر دیں گے؟ نہیں، کام اور بڑھا دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنی تحریک دعوت اسلامی کو آگے سے آگے بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب یہ میں بیان کرتا ہوں. جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ، اللہ پاک کے نام سے میں نے اللہ کریم پر بھروسہ کیا، اللہ پاک کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت. انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ کریم کی مدد شامل حال رہے گی. گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اے اللہ پاک، میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں. اللہ پاک کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے، اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب کریم پر ہم نے بھروسہ کیا. تو دعا پڑھنے کے بعد ایک بڑا پیارا عمل سن لیجئے، یہ تحفہ ہے سمجھ لو آج کے اجتماع کا. جی ہاں، ہم کہتے ہیں نا مسائل ہیں، تنگ دستی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ گھر میں جب داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، درود شریف پڑھے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے. انشاءاللہ روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. بزرگوں کی سیرت میں میں نے پڑھا ہے کہ جب صبح فجر کے بعد اشراق چاش پڑھ کے گھر جاتے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے، دعا پڑھ لیتے. تو گھر میں جب شیطان داخل ہی نہیں ہوگا تو لڑائی کس بات کی ہے؟ تو گھر سے لڑائی جھگڑے دور کرنے کا یہ بہترین عمل ہے. اگر ایسے مکان خواہ اپنے گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
ہم پر اور اللہ کریم کے نیک بندوں پر سلام تو فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے. یا اس طرح کہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے. گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے. باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے. مثلا کہے محمد الیاس، نام بتانے کے بجائے مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو، نہیں، نام بتائیں. جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر میں نظر نہ پڑے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.